وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو زندگی اور موت، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے اللہ نے مقدر فرمایا ہے. اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں رکھا ہے؟ ہمیں زندگی کیوں دی ہے؟ جب زندگی دی ہے تو پھر زندگی کے بعد موت کیوں رکھی ہے؟ زندگی اور موت رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت، اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کا جواب خالق کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمایا ہے. سورہ ملک کی پہلی آیت مبارکہ کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ بہت ہی بہترین آیت مبارکہ ہے. فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا ہے. موت بھی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی بھی اللہ کی طرف سے ہے. کوئی انسان موت اور حیات کا خود مالک نہیں ہے. موت و حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. وہی موت کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. وہی زندگی کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے. مالک پیدا کیوں کیا ہے؟ موت اور حیات کو کیوں بنایا ہے؟ فرمایا اسی لیے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے. تمہاری آزمائش کے لیے. کس چیز کی آزمائش؟ فرمایا کہ تم میں جو بہترین اچھا عمل کرتا ہے اس نیک عمل کی آزمائش کے لیے اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے. زندگی اسی لیے دی تاکہ کہ جو بندہ اچھے کام، نیک کام، خیر کے کام، بھلائی کے کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا. اور جو زندگی کو پا کر
زندگی دینے والی ذات کو بھول گیا، نعمتوں کو پا کر نعمت دینے والی ذات سے غافل ہو گیا، زندگی کو دنیا کی چمک دمک میں اپنے آپ کو لگا دیا، اللہ کی عبادت و بندگی سے غافل رہ گیا، اس کے لیے بڑا خطرناک اور بھیانک اللہ تعالیٰ اسے اس کی سزا عطا کرے گا۔ تو موت اور حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ رب نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہ دنیا میں انسان جب تک زندگی گزار رہا ہے، زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ زندگی کا ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، ہر آن یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ ہم امتحان کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں کہ کون سا دن ہم کیسا گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی میں گزار رہے ہیں یا گناہوں اور نافرمانیوں کے دلدل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس ہماری زندگیوں پر، ہم امتحان گاہ میں ہیں۔ دنیا یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پر امتحان ہے بندوں کا، یہاں پر امتحان سے انسان کو گزر رہا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس قدر غافل ہو چکا ہے کہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ زندگی اسی لیے ہے، موج مستی کے لیے ہے، عیش و عشرت کے لیے ہے، مال و دولت کمانے کے لیے ہے، بڑی بڑی عمارتیں قائم کرنے کے لیے ہے، دوسروں پر اپنا رعب، دبدبہ، غلبہ، اپنی شان، شوکت، اپنا مقام و مرتبہ دکھانے کے لیے ہے۔ یہی انسان غفلت کا شکار ہے۔ لیکن خالق کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ بندو، ہم نے زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے، تمہیں زندگی اس لیے دی ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرتا ہے، کون مالک کی عبادت و بندگی کرتا ہے، کون اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں زندگی گزارتا ہے۔ اس آزمائش کے لیے ہم نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ نے انسان کی زندگی کی اہمیت کو بتلایا۔ فرمایا کہ جب انسان کی زندگی کا وقت ختم آئے گا، اس وقت انسان یہ ندامت افسوس میں رہے گا کہ مالک کاش کچھ دیر کے لیے مجھے اور وقت مل جائے، اور لمحے مل جائے، کچھ اور ٹائم ہم کو مل جائے، ہم اس میں اور نیکیاں کریں گے، صدقہ کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی تمنا رہے گی، وہ تمنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے بندہ جب کہے گا کہ مولا مجھے مہلت دے، تو اللہ کی طرف سے کوئی مہلت اس وقت بندے کو نہیں ملے گی۔ حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک بات حضور نے فرمایا، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ میری موت بہت دور ہے، لیکن موت دبے پاؤں انسان کے بہت قریب میں آ چکی ہے۔ انسان کے ذہن، دل و دماغ میں یہ خیال ہے، نفس اور شیطان نے یہ ذہن میں بسا دیا ہے کہ میری زندگی ابھی بہت طویل ہے، بہت لمبی عمر ہے، موت تو آئے گی، یقیناً آئے گی، لیکن اب آنے والی نہیں ہے۔ اس غفلت میں انسان نے اس غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے تم غنیمت سمجھو۔ غنیمت کا مطلب کیا ہے؟ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی قدر کر لو، زندگی کی قدر کرو۔ اور زندگی کی قدر کیا ہے؟ زندگی کی قدر مال و دولت کمانا نہیں ہے۔ زندگی کی قدر دنیا میں عزت، شہرت، منصب، عہدہ، بڑا مقام اور مرتبہ پانا،
یہ زندگی کی قدر نہیں ہے۔ زندگی کی قدر یہ ہے کہ انسان اپنی مقصد زندگی کو سمجھے۔ زندگی کی قدر یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو راضی کرے۔ زندگی کی قدر یہ ہے کہ انسان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری میں، حضور کی غلامی میں زندگی گزارے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے، جتنا ہو سکا، جہاں تک ہو سکا گناہوں کے دلدل سے اپنے آپ کو بچائے، کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ یہ زندگی کی قدر کرنا ہے۔ نبیوں کے سلطان کی چوکھٹ سے اپنے رشتے کو جوڑنا، یہ زندگی کی قدر کرنا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کی ایک ایک سنتوں سے پیار کرنا، ان سنتوں کو اپنانا، یہ زندگی کی قدر کرنا ہے۔ زندگی کی قدر کرنے کا حضور نے حکم عطا فرمایا ہے کہ میرے امتیوں تم زندگی کی قدر کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی زندگی کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے، زندگی کی قدر بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم ہٹنے بھی نہیں پائیں گے، جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ سوال کرے گا، سب سے پہلے یہ سوال ہوگا اس کی زندگی کے بارے میں کہ اپنی زندگی کو تو نے کن کاموں میں گزارا ہے، کن چیزوں میں زندگی کو فنا کیا ہے، کن چیزوں میں، کن اعمال میں، کن باتوں میں، کون سی حرکتوں میں تو نے اپنی زندگی کو فنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مدینے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو زندگی کا ایک ایک لمحے کے بارے میں اس کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، ہماری زندگی میں فضول چیزیں، لغو چیزیں، یعنی جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسی چیزوں میں ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا وقت گزر رہا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہماری زندگیوں کا اکثر وقت لایانی کاموں میں گزر رہا ہے، فضول کاموں میں۔ ایک ہے گناہوں میں گزرنا، گناہ میں گزرنا وہ تو بہت بری بات ہے، لیکن گناہوں کے علاوہ بہت سے وقت ہم لایانی کاموں میں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، بیہودہ کاموں میں، فضول کاموں میں، لغو کاموں میں ہم اپنے آپ کو گزار رہے ہیں۔ یہ فون کا زیادہ استعمال کرنا، ہر انسان کی ضرورت ہے فون، یقیناً یہ بات تسلیم شدہ ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے 10 گنا بڑھ کر انسان اپنے فون کا استعمال کر رہا ہے۔ ضرورت تک اگر کرتا تو بہت اچھی بات تھی، ضرورت سے زائد فون کا استعمال کیا جا رہا ہے، اپنے وقت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ فضول کاموں میں، لغو چیزوں میں اپنے آپ کو ہم اپنا وقت، اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لے، زندگی کا ہر لمحہ موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے زندگی کا ایک لمحہ۔ 1 کلو سونا اگر آپ کو مل جائے، یا ایک وادی بھر کر سونا مل جائے، زندگی کے ایک لمحے کے برابر ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ اگر کوئی مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی انسان موت کے وقت کوئی کہے کہ میں ایک وادی بھر کر سونا دوں گا، مجھے 1 منٹ کی زندگی چاہیے، وہ نہیں گزار سکتا ہے، اسے نہیں ملنے والی ہے۔ تو ایسی قیمتی چیز کو ہم لایانی کاموں میں، فضول کاموں میں، لغو کاموں میں گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں فون اور کا ایسا استعمال، انسان ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں فون لگا ہوا ہے، کھانا کھاتے وقت کی دعا بھول رہا ہے۔
یاد ہے اسے لیکن وہ غافل ہو چکا ہے. کھاتے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا اس کو بھول رہا ہے. کھا رہا ہے جو نعمتیں اللہ کی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ذہن دل و دماغ میں شکر کا جذبہ ہی نہیں ہے، بس ہاتھ میں فون لگا ہوا ہے. گاڑی چلا رہا ہے، ایک ہاتھ میں گاڑی ہے تو دوسرے ہاتھ میں فون لگا ہوا ہے. ماں باپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، والدین کے پاس، والدین گفتگو کر رہے ہیں، یہ فون میں لگا ہوا ہے. حد تو یہ ہو گئی، میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگ مسجد میں بھی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہی فون نکال کر چیک کرتے ہیں. ایسے فون کے ہمارے ذہن عادی ہو چکے ہیں کہ ہر لمحہ 1 گھنٹہ بغیر فون کے رہنا آج ناممکن نظر آ رہا ہے. نیند سے اٹھتے ہی، بیدار ہوتے ہی پہلے فون کی فکر نظر آتی ہے. یہاں تک کہ ایک صاحب نے مجھے بتلایا کہ وہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر بھی چیٹنگ کیا کرتے ہیں. یعنی بات تو نہیں کر سکتا لیکن فون میں کسی کو میسج تو کر سکتا ہوں. بیت الخلاء میں بیٹھ کر بھی چیٹنگ کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھ لے یہ فضول کام اسلام اسے سختی سے ناپسند کرتا. اپنے وقت کو بھی فضول کاموں سے بچانا ہے، اپنی دولت کو بھی فضول کاموں سے بچانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شادیوں میں، دعوتوں میں فضول خرچی کرتے ہیں، اور شادی اور دعوتوں کے اندر جو لوگ وہاں پر گانے بجانے میں پیسے کو برباد کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں، فضول خرچی کرنا بھی غلط کام ہے، اور اپنے اوقات کو فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں لگانا یہ بھی اسلام نے منع کیا ہے. میں آپ کو قرآن کے آگے سناتا ہوں. اللہ نے سورہ مؤمنون 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ مومنین، الذین ہم، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو خشوع سے ادا کرتے ہیں. اور ساتھ نے فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، کامیاب ہے وہ مومنین جو لغو کاموں سے، بےہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لغو کام کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لغو کام یہ ہے ایسے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. نہ تجارت ہو رہی ہے، نہ کاروبار ہو رہا ہے، نہ رزق حلال حاصل کیا جا رہا ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے. ایسے کاموں کو لغو کام کہتے ہیں. فضولیات، لغویات میں یہ بات آتی ہے کہ بےہودہ کاموں میں، بیکار کاموں میں، لایانی کاموں میں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایسے کاموں سے بچنے والے کو قرآن کہتا ہے یہ کامیاب مومنین کی صفت ہے، کامیاب ایمان والوں کی صفت ہے کہ کامیاب لوگ بےہودہ کاموں میں نہیں رہتے، فضول کاموں میں نہیں رہتے، بلکہ کامیاب لوگ یا تو ان کا دین کا فائدہ ہونا چاہیے یا دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے. دنیا کے فائدے سے بھی اسلام منع نہیں کرتا. دنیا کا جو جائز فائدہ ہے، انسان مال کما رہا ہے، انسان تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، رزق حلال کے لیے محنت کر رہا ہے، یہ دنیا کے فائدے سے بھی اسلام منع نہیں کرتا. تو فرمایا کہ لغو کاموں میں پڑنے والے، بیکار کاموں میں پڑنے والے، ان سے بچنے والا، لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے یہ کامیاب لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں جب لغو بات کی آئی، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اسلام کی اچھائی، اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا حسن، اسلام کی اچھائی میں سے یہ بات ہے کہ ترکہ ما لا یعنی انسان وہ چیزوں کو چھوڑ دینا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو لایانی کام ہے، جو نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. بیکاری میں وقت گزارنے سے انسان کا اپنے آپ کو بچانا یہ اسلام کا سب سے زیادہ حسن والا کام ہے، اسلام کا پسندیدہ کام ہے. تو آج ضرورت اسی بات کی ہے
کہ آج فونوں میں جو وقت کی تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، اپنی زندگی کے جو قیمتی لمحات، جو ہیرے جواہرات سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے، ایک لمحے میں ہم اللہ کا ذکر کر لیتے تو وہی لمحہ اللہ ہم سے راضی ہو جاتا، ایک ایک لمحے میں ہم اللہ کو یاد کر لیتے، کسی مومن کی مدد کر لیتے، کسی کو اچھا مشورہ دیتے، کسی کو خیر کی دعوت دیتے، وہی لمحہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتا۔ ایسے قیمتی لمحات کو، ایسی قیمتی انمول نعمتوں کو ہم ایسے ہی بستر پر پڑے فونوں میں لگا کر اپنی اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ اور جب سے ہماری زندگیوں میں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع ہماری زندگی میں آئے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اللہ کے نہیں ہیں بلکہ واٹس ایپ کے ہیں، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں، اتنی فکر سوشل میڈیا کی، واٹس ایپ کی، فیس بک کی، اتنا ذہن، اتنا دماغ اسی میں منہمک ہے کہ ہم اسی کے ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہ خیال، یہ تصور، ایسے حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھ لے، ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ واٹس ایپ دیکھنا ناجائز حرام ہے، یہ نہیں کہتے کہ فیس بک دیکھنا غلط ہے۔ جتنی انسان کی ضرورت ہے، ضرورت کے حساب سے اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو وہ چیز کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر ضرورت سے زائد انسان ان بیہودہ کاموں میں وقت کو گزارے گا تو اس کا زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو جائیں گے۔ تو خدا را ہم تمام کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم فیس بک کے حوالے نہ کر دیں، واٹس ایپ کے حوالے نہ کرے، یہ سوشل میڈیا کے حوالے نہ کرے، اپنی زندگی کو نبیوں کے سلطان کے حوالے کر دے، اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنی گھر کو، اپنے خاندان کو، ساری اپنی پسندیدہ چیز کو مدینے والے آقا کی چوکھٹ پر قربان کر دے۔ ان چیزوں کو نکال پھینکے اپنی زندگیوں سے، ضرورت کے تحت استعمال کیے، بعد میں بھول جائے۔ مرنے کے بعد قبر میں یہ واٹس ایپ آنے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر میں یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، یہ فون، یہ انسٹاگرام، یہ جتنے چیزیں ہیں یہ قبر میں آنے والے نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں کیا چیز آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بندہ جو زندگی میں قرآن پڑھتا تھا، یہ قرآن انسان کی قبر میں آئے گا۔ ایمان جو اس کے سینے میں تھا، یہ ایمان اس کی قبر کو روشن کرے گا۔ ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال، قرآن، رسول پاک کی آمد انسان کی قبر میں ہوگی، اس کی ہمیں تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص جب بات فونوں کی آئی تو بتلاؤں کہ اس میں صرف نوجوان ہی نہیں ہے، نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس لعنت میں گرفتار ہیں، گھروں کے بچے بھی اس لعنت میں گرفتار ہیں، عورتیں اس لعنت میں گرفتار ہیں۔ میں نے ضعیف العمر رسیدہ لوگوں کو اس میں گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، صبح سے شام تک فون ہی پر لگے ہوئے ہیں، اپنے وقت کو، قیمتی اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ عَاشَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو میری ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارا، جو میرے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارا، یقیناً اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ صبح سے شام تک فونوں پر مصروف ہے، مشغول ہے، کیا زندگیوں میں سکون مل رہا ہے؟ زندگیوں میں اطمینان مل رہا ہے؟ دلوں کو قرار حاصل ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اور ٹینشنوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جھگڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دلوں کے اندر سختی پیدا ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گیریاں، مار پیٹ،
ایک دوسرے کا خون بہانا، یہ سارے منظر ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے۔ جب سے یہ فونوں کی دنیا آئی، انسان ایسے مناظر دیکھتے دیکھتے اس کا دل سخت ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے۔ روز بروز کی خبریں، کہیں پر قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، اس کا ویڈیو آ رہا ہے، ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ روز دیکھتے دیکھتے دلوں میں سختی پیدا ہو رہی ہے۔ مومن کا دل نرم ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جو چیز ہے، جو نرم دل کا ہوتا ہے، جو نرم مزاج کا ہوتا ہے، جس کا دل نرم، جس کی زبان نرم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرمایا کرتا ہے۔ لیکن اس سوشل میڈیا نے، فونوں کے زیادہ استعمال نے آج ہماری مزاجوں میں سختی پیدا کر دی۔ کئی تباہیاں ہو رہے ہیں، بربادیاں ہو رہے ہیں۔ اچھائی کے لیے ایسا استعمال ہو رہا ہے جیسا ہمارے پاس محاورہ ہے، آٹے میں نمک کی طرح۔ آٹے میں نمک کتنا ہوتا ہے؟ بہت مختصر ہوتا ہے۔ ویسا ہی اچھائی کے لیے، جائز کاموں کے لیے، ضروریات کے لیے انسان بہت کم یوز کر رہا ہے۔ اکثریت فضول کاموں میں، بیہودہ کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں اس فون کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم اپنی زندگی کو اہمیت والی زندگی بنانا ہے تو پہلا کام ہمیں اپنی زندگیوں کا یہ محاسبہ کرنا ہے، یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم اس فون کی جو لعنت اور اس کا جو دیوانہ پن، جو جنون سوار ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں، ہماری مزاجوں میں، ہماری طبیعتوں میں، اس کو ہمیں بہت کم کرنا چاہیے۔ ضرورت کی تحت استعمال کرے، اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے، جہاں تک ہوا کم سے کم استعمال کرے۔ جتنا وقت آپ کو مل رہا ہے آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کرے، خدا کے ذکر میں زندگی گزارے۔ آپ دیکھیں زندگی میں کیسا چین، سکون، اطمینان ملے گا۔ ہماری زندگیوں کا سکون اسی لیے اڑ گیا ہے کہ ہم خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ رزق کا خیال ہے، دولت کا خیال ہے، دنیا کی نعمتوں کا خیال ہے، رزق دینے والی جو ذات ہے رزاق کا خیال ہمارے ذہنوں سے نکل چکا۔ تو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے زندگی کی اہمیت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا وقت ملا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ پھر دیکھیں زندگیوں میں کیسا سکون ملے گا، کیسا اطمینان ملے گا۔ آج تو اتنی سہولتیں ہیں، اگر ہم وقت بچانا چاہیں اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے، ہم کو بہت وقت ملے گا، کم نہیں ملے گا۔ ایک دور تھا گھروں کی خواتین کو پکوان کرنا ہوتا تو لکڑیوں کو لانا پڑتا، اسے سکھانا پڑتا، اسے جلانا پڑتا، اس کے بعد پکوان ہوتا۔ گھر میں چائے بنانا ہو، کھانا بنانا ہو، سالن بنانا ہو، اس کے لیے بڑی محنتوں سے وہ چیز پکا کرتی تھی، پھر بھی وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت نکالا کرتی تھی۔ اتنے کام کرنے کے بعد بھی وہ نمازوں کے لیے وقت ہوتا ان خواتین کے پاس، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا۔ لیکن آج اتنی آسانی ہے پکوان کے لیے، اتنی آسانی ہے، اتنی سہولتیں ہیں، اتنا وقت ہمارا بچ سکتا ہے اگر ہم ان پر غور و فکر کریں گے۔ جو پکوان کرنا چاہیں 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، بڑا پکوان ہے آدھے گھنٹے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ وقت الحمدللہ ہم بچا سکتے ہیں، لیکن اپنے اوقات کو ہم صرف اور صرف بیہودہ فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، لایانی کاموں میں اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں۔ تو یہ زندگی کی قدر کرنا نہیں ہے۔ مدینے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی قدر کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا کہ لایانی کاموں سے بچاؤ، بیہود جو چیز نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کا
خوبی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ فضول کاموں سے ایک بندہ مومن کامیاب ایمان والا فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ بزرگان دین کی زندگی دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی دیکھیں، وہ زبان تو بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ اللہ والے سانس بھی لیتے تو سانسوں میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے، وہ چاہتے کہ ہماری سانسیں بھی بیکار نہ ہو جائے، اللہ اکبر، ہماری سانسوں میں بھی اللہ کا ذکر ہو، تو اس طرح انہوں نے اپنی سانسوں پر بھی پہرا بٹھا دیا تھا ذکر الہی کا، اسی لیے ان کو اللہ نے اطمینان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ دلوں کا اطمینان، دلوں کا قرار، دلوں کا سکون اس دنیا کی چمک دمک میں نہیں ہے۔ یہ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام، یہ جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسے دیکھیں گے تو ہم کو سکون ملے گا، اللہ کی عزت کی قسم یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے دلوں کا سکون ہم کو پیدا کرنے والے رب کے ذکر میں ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو مرد ہو یا خواتین ہو، اپنی عادت کو بدلنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش کرنے سے اللہ کی مدد ضرور ملا کرتی ہے، کوشش کرنا چاہیے، کوشش سے اللہ کی مدد ملتی ہے کہ ہم اپنے وقت کو جتنا ہو سکا اللہ کے ذکر میں لگائے۔ دکان میں بیٹھے ہیں، مکان میں بیٹھے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لیٹے۔ ایسا ضروری نہیں کہ آپ باوضو ہو کر جائے نماز بچھا کر قبلہ رخ ہو کر ہی اللہ کا ذکر کر سکتے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی صفت کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ قیام کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کروٹوں پر لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن کی بات نہیں، آپ اللہ کا ذکر میں لگ جائے، کبھی کلمہ طیبہ پڑھے، جو بھی اورات وظائف جو بھی یاد ہے پڑھتے ہوئے لیٹیں۔ ایسا لیٹنا، ایسا ذکر کرتے ہوئے سو جانا، یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر لمحہ خدا کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔